السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سابقہ ایپیسوڈ میں ہم نے مصنف رحمہ اللہ نے جو ہمیں دو طریقے بتائے کہ اہل باطل کا جواب جو ہے وہ دو طریقے سے دیا جاتا ہے. ایک ہے مجمل طریقہ اور ایک ہے تفصیلی طریقہ. مجمل طریقہ کیا ہے وہ ہم سابقہ ایپیسوڈ میں کور کر چکے ہیں. انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں اگلے ایک دو ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے مصنف رحمہ اللہ نے جو ہمیں تفصیلی جواب کا طریقہ بتلایا ہے وہ ہم ذکر کریں گے اور ایگزامپلز جو دی ہیں انشاءاللہ. لہٰذا پیج نمبر 847 اور PDF کا پیج نمبر 26. قول المصنف رحمہ اللہ واما الجواب المفصل. رہی بات جواب مفصل کی فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل. تو اللہ کے جو دشمن ہیں یعنی مشرکین لهم اعتراضات كثيرة ان کے بہت زیادہ اعتراضات ہیں على دین الرسل رسولوں کے دین پر. یصدون بها الناس عنه جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اس اللہ کے دین سے روکتے ہیں. منہا ان میں سے قولہم ان کا یہ قول. اب یہاں سے یہ لکھ لیں کہ یہ شبہ نمبر 1 یعنی ابھی مصنف رحمہ اللہ یہاں پہ ان کے ایک ایک کر کے شبہات ذکر کریں گے اور یہاں پہ اس اگلے ایک دو پیجز میں 3 بڑے شبہات ذکر کریں گے. یعنی یہ مشرکین کے ہمارے زمانے میں مصنف کے زمانے میں بھی اور ہمارے زمانے میں بھی جو کہ کلمہ گو مشرک ہیں ان کے 3 بڑے شبہات کہہ لیں اعتراضات کہہ لیں. تو یہ 3 اعتراضات یا 3 شبہات بڑے بڑے سب سے وارد کیے جائیں گے اور تینوں کا جواب جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ تفصیلی طور پر دیں گے. تفصیلی یعنی ایک ایک کا جواب دیں گے. تو پہلا کیا ہے؟ نحن لا نشرک باللہ شیئا. ہم تو یعنی مشرک کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے. بل نشہد انہ لا یخلق بلکہ ہم تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک لا یخلق نہیں کوئی پیدا کرتا ولا یرزق نہیں کوئی رزق فراہم کرتا ولا یحیی نہیں کوئی زندہ کرتا ولا یمیت ولا اور نہیں کوئی موت دیتا ولا یدبر الامر اور نہیں کوئی امور کی تدبیر کرتا ولا ینفع ولا یضر اور نہیں کوئی نفع نقصان دیتا الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سوائے اللہ کے جو کہ وحدہ جو کہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں. وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے آپ کے لیے کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. فضلا عن عبد القادر او غیرہ چہ جائے کہ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ یعنی شیخ عبد القادر الجیلانی جن کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں قبر پرست کہ ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یہ مشرکین اعتراض کر شبہ ڈال رہے ہیں. شبہ کیا ہے کہ ہم تو اللہ کوئی خالق مالک رازق مانتے ہیں اور ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمہ اللہ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ بالعلا یہ نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن ہم ان سے دل لگاتے ہیں, ہم ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں, ہم ان سے عبادت والا تعلقات قائم کرتے ہیں, ہم ان کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں, ہم ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں اور ان پر توکل کرتے ہیں, ان سے سوالات کرتے ہیں, ان سے حاجت طلب کرتے ہیں, ان سے مشکل کشائی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ولیکن انا مذنب کیونکہ میں تو گنہگار ہوں. والصالحون لهم جاہ عند اللہ اور یہ جو نیک صالحین ہیں ان کا ایک مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں. واطلب من اللہ من بہم اور میں تو کیا کر رہا ہوں, میں تو اللہ ہی سے دراصل سوال کر رہا ہوں لیکن بیچ میں واسطہ ان کو بنا رہا ہوں. اطلب من اللہ بہم یعنی بواسطتہم وبوسیلتہم وبجاہہم یعنی میں تو اصل تو اللہ سے ہی مانگ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. لیکن سوال یہ تو پھر میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وسیلہ کیوں بنا رہا ہوں؟ کیونکہ ان کا اللہ کیا مقام ہے. میں ان کو خوش کروں گا, میں ان کی عبادت کروں گا, میں ان کے نام پہ نظر و نیاز کروں گا, میں ان کو پکاروں گا تو مجھے جو اللہ سے چیز لینی ہے وہ مجھے مل جائے گی. مجھے پتہ ہے دے گا اولاد اللہ ہی, رزق دے گا اللہ ہی کیونکہ اللہ ہی کے پاس رزق کے خزانے ہیں, اللہ ہی خالق مالک ہے. تو یہ بزرگ کیا کریں گے؟ میں ان کی عبادت کروں گا, میں ان سے حاجت روائی کروں گا, میں ان کی مشکل کشائی کروں گا, یہ اللہ سے مجھے لے کے دیں گے. تو اصل تو میں اللہ سے ہی مانگ رہا ہوں لیکن واسطہ بزرگوں کا استعمال کر رہا ہوں. تو بھائی یہ مشرکین یعنی یہ ہمارے زمانے کے مشرک کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اللہ کو مانتا ہوں, میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کو رازق مالک مانتا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. شبہ تو ہے.
شبہ تو ہے کہ پھر ہم ان کو مشرک کیوں کہہ رہے ہیں, پھر یہ شرک کیسے. فجاوبہ بما تقدم. اب مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ شبہ آ جائے, یہ پہلا شبہ ہے, اس کو نمبر 1 کر دیجئے, یہ پہلا شبہ ہے, اور اس پہلے شبہ کا جواب فجاوبہ بما تقدم, اس کو نمبر 1 ڈال دیں, یعنی جواب نمبر 1. تو جواب دیجئے بما تقدم, جواب دیجئے جو ابھی پہلے گزر چکا, وہ ہوا, اور وہ کیا ہے, وَهُوَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُقِرُّونَ بِمَا ذَكَرْتَ لِي, کہ بے شک ان الذین, کہ وہ لوگ جن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کیا, مقرون, وہ بھی تو یہی کہتے تھے, وہ بھی تو اقرار کرتے تھے, بما ذکرت لی, جو آپ نے بھی میرے سامنے ذکر کیا, ایھا المبتل, اے باطل آدمی. یعنی مبتل کہتے ہیں کہ جو اپنے باطل موقف سے حق کو باطل قرار دینے کی کوشش کرے, یعنی حق کو دبانے کی کوشش کرے, وہ ہوتا ہے مبتل. مبتل یعنی باطل قرار دینا, حق کو باطل قرار دینا اپنے باطل موقف یا باطل دلائل سے. تو اگر یعنی مشرک آپ پر یہ اعتراض کرا تو آپ کیا کہیں کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی لوگوں کے ساتھ جہاد کیا اور قتال کیا, کہ جن کا موقف بھی یہی تھا, جو یہی کہتے تھے, وہ بھی یہی اقرار کرتے تھے کہ اللہ رازق ہے, اللہ ہی ہمارا مالک ہے, اور یہ جو بت ہیں اور یہ جو نیک لوگ ہیں ہم جن کو پکارتے ہیں, یہ نفع نقصان کے انڈیپینڈنٹلی یعنی استقلالاً مالک نہیں ہے, مستقل حیثیت سے یہ مالک نہیں ہے, بلکہ اللہ ہی اصل حقیقی اور انڈیپینڈنٹ مالک اور نفع نقصان کا مالک ہے. تو میں جواب دے رہا ہوں کہ بھائی یہ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے, وَمُقِرُّونَ أَنَّ أَوْثَانَهُمْ لَا تُدَبِّرُ شَيْئًا, اور یہ مشرکین مکہ جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کیا, وہ بھی تو یہ اقرار کرتے تھے کہ بے شک ان کے جو اوثان جو ہے وہ وثن کی جمع ہے, اور وثن اور صنم میں ایک طریقے سے فرق ہے. عموماً یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں آ جاتے ہیں کہ جب الگ الگ آئیں, لیکن جب ایک ساتھ آ جائیں تو وثن کہتے ہیں کہ جس کی کوئی خاص حیت یا صورت نہ ہو, کہ اس ذات یا اس چیز کی, جس چیز کی غیر اللہ کی, یعنی جس چیز کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے, وہ کوئی خاص حیت یا صورت نہ ہو. وہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے, وہ بت بھی ہو سکتا ہے, وہ قبر بھی ہو سکتی ہے, وہ ٹیبل بھی ہو سکتی ہے, وہ مٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ درخت بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو صنم ہے وہ ایک خاص حیت یا صورت میں جس کی عبادت کی جاتی ہے, جیسے کہ بت پرستی ہے, یہ جو بت ہیں اس کو صنم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وثن جو ہے مثال کے طور پہ یہ جو کرسچنز جو پہنتے ہیں کراس, اس کو بھی وثن کہا جاتا ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا, انہوں نے کراس پہنا ہوا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس وثن کو جو ہے وہ پھینک دے. تو بہرحال بتائیے کہ وَمُقِرُّونَ أَنَّ أَوْثَانَهُمْ لَا تُدَبِّرُ شَيْئًا, اور یہ مشرکین مکہ بھی اس بات کا اقراری تھے, اقرار کرتے تھے کہ ان کے جو اوثان ہیں وہ بھی کوئی امور تدبیر نہیں کرتے. وَإِنَّمَا أَرَادُوا مِمَّنْ قَصَدُوا الْجَاهَ وَالشَّفَاعَةَ, اور بس تو یہ مشرکین ان کا قصد کرتے تھے, یعنی ان کا مقصد کیا تھا ان اوثان کو پکارنے کا, ان کا یعنی وَإِنَّمَا أَرَادُوا مِمَّنْ قَصَدُوا الْجَاهَ وَالشَّفَاعَةَ, ان کا بھی ارادہ جو ہے وہ شفاعت کا تھا. یعنی ان کا بھی محض یہی کہنا تھا کہ ہم بھی ان کو اس لیے پکارتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں, یعنی یہ ہم کو بطور وسیلہ پکارتے ہیں, بطور خدا نہیں پکارتے. تو یہ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے. وَقْرَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَوَضَّحَهُ, اور ان پر یعنی اس مشرک پر آپ ان آیات کی تلاوت کیجئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے اور ذکر کیا ہے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, کہ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اس لیے تھوڑی پکار رہے ہیں کہ یہ میں خالق ہیں, مالک ہیں, مدبر ہیں, یا نفع نقصان کے انڈیپینڈنٹلی استقلالاً مالک ہیں. نہیں, ہم تو ان لوگوں کو اس لیے پکار رہے ہیں کیونکہ یہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, کیونکہ یہ تو اللہ کے ہمیں قریب کر دیں. تو بطور وسیلے کے پکار رہے ہیں, بطور توسل کے پکار رہے ہیں, بطور وسیلے کی ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو بھائی یہ جو تم اے مبتل, اے مشرک, جو تم باتیں کر رہے ہو اور تم شبہات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو, تو یہی بات تو وہ لوگ بھی کرتے تھے جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کیا. تو پھر وہ کس کھاتے میں مشرک ہیں؟ فَإِن قَالَ, یہاں سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کور کریں گے. یعنی یہاں پر ان مشرکین کا, کلمہ گو مشرک کا دوسرا اہم شبہ ہے. پہلا شبہ کیا ہے؟ پہلا شبہ یہ ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے جو کہ ہم نے ذکر کیا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ کلمہ گو مشرک اپنے اور یہ مشرکین مکہ کے درمیان فرق ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کو خالق مالک رازق مانتے ہیں,
اور یہ جو مشرک تھے یہ تھوڑی ایسا کرتے تھے، ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ مشرک تھے، یہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. جو مشرکین مکہ تھے ان کا بھی عقیدہ یہ تھا، بعین ہی یہی عقیدہ تھا جو تم ابھی بتا رہے ہو. تو لہٰذا ایسی آیات پیش کی جائے ان پر جس سے ان کو تسلی ہو کہ بھائی مشرکین مکہ بھی اللہ کو خالق مالک رازق مانتے تھے، لیکن اس اقرار ربوبیت نے ان کو دار اسلام میں داخل نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ قتال کیا. انشاءاللہ دوسرے اہم شبہ کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.